کیے جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تین دندان، یہ شکل آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پر، اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مدری پھول دیا ہوا ہے کہ پہلا حرف متحرک یعنی اس کے اوپر حرکت ہے، دوسرا حرف ساکن صرف کیا ہے اس پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، تیسرا حرف مشدد ہے یعنی اس پہ کیا ہے تشدید ہے۔ تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے۔ اب اگلا لفظ یہ کون سا ہے؟ طا۔ کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جماؤ کے ساتھ۔ اب دیکھیے، پہلے قلقلہ بھی کریں گے پھر جماؤ دونوں کریں گے انشاءاللہ۔ حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زبر ات، طا زبر تا، طا زبر تا، اتا۔ دیکھیے تینوں لفظ ساتھ دیے ہوئے ہیں، ذال ذا اور ثا۔ ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان دانتوں کی نوک سے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ثا زبر اذ، حمزہ طا زبر ات، ثا زبر ثا، طا زبر تا، اذ ثا۔ ات۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی پنصورے کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ کے اندر مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی مرتبہ تشدید کی تختی سبق نمبر 13 یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اپنے قاعدے آپ کھول لیں، مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ بھی اپنے قاعدوں کو کھول لیں، اور سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 12 صفحہ نمبر 12 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہمارا جو سبق تھا اس کا آغاز ہوگا۔ تو کچھ دہرائی کا سلسلہ کر لیتے ہیں کہ تین دندان والی شکل جو اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے جس حرف پر تشدید ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ اچھا، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ نون مشدد اور موین مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آواز ناک میں لے جانی ہے، اور غننے کی مقدار کیا ہے ہم نے سیکھی تھی؟ ایک الف کے برابر، ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر حروف قلقلہ یہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح ادا کریں گے؟ جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف قلقلہ
اگر مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 12 پر اگر آپ دیکھیں تو اوپر یہ مدنی پھولوں کے اوپر تختی سے اوپر جو مدنی پھول دیے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ تحریر ہے. آئیے ہم اس کی 3 سطریں 3 لائنز پڑھ چکے تھے. آج چوتھی سطر سے اس کی ابتدا ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر توجہ رکھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی الفاظ کو حروف کو وہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زبر اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. اسا. یہ بات یاد رہے کہ حروف کو اپنی پوری حرکت کے مطابق کھینچنا ہے. جیسے سین ہے تو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا ہے کہ سین کے اوپر مد آتا ہے, تو اس لیے اس کو پوری حرکت کے مطابق اس کے پڑھنا ہے. آگے پڑھیے حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین زیر اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. اسا. حمزہ سین پیش اس. حمزہ سین پیش اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. 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 اب اس کے بعد والا کون سا لفظ ہے؟ صاد. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے. تو صاد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا. اب پڑھیے حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زبر اس. صاد زبر صا. صاد زبر اصا. اصا. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد زیر اس. صاد زبر صا. صاد زبر صا. اسا. اسا. حمزہ صاد پیش اس. حمزہ صاد پیش اس. صاد زبر صا. صاد زبر صا. اسا. 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 اچھا اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ دال. جی بتائیے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے. بتائیے دال کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے. اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زبر اد. پہلے قلقلہ کریں گے. اس کے بعد دال زبر دا. دال زبر دا. ادا. ادا. جماؤ. ٹھیک ہے. ادا. ادا. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال زیر اد. دال زبر دا. دال زبر دا. ادا. ادا. حمزہ دال پیش اد. حمزہ دال پیش اد. دال زبر دا. دال زبر دا. ادا. 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 جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ ضاد. ٹھیک ہے. اب میں رواں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی رواں ساتھ پڑھیے ہمارے. ادا. 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 ضاد کو کس طرح پڑھیں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے. اب آگے پڑھیے کون سا لفظ ہے؟ کاف. اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ باریک. اکا. 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 اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ قاف. یہ کون سے حروف میں سے؟ مستعلیہ اور حروف قلقلہ میں سے بھی. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. اقا. 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 آگے پڑھیے آہا. اہا. ایہا. اہا. اوہا. اوہا. آہا. احا. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں. احا. احا. اوہا. اوحا. اب آ گیا عین. ٹھیک. اس کی ہجے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے اس کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ عین زبر آ. حمزہ عین زبر آ. عین زبر آ. عین زبر آ. 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 عین کی آواز نکالیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے اندر مشق کریں.
عین کی آواز نکالیں. حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین زیر عین زبر ع، عین زبر اع، حمزہ عین پیش او، حمزہ عین پیش او، عین زبر ع، عین زبر او ع، ا او عین کی آواز دوبارہ ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں. خا. اس کے بعد کون سے حروف میں سے؟ حروف ہے مستعلیہ میں سے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. ماشاءاللہ. اخا، اخا، اخا. جی اس کے بعد کون سا لفظ آیا؟ با. کس میں سے؟ حروف قلقلہ. کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ. جماؤ کے ساتھ. ماشاءاللہ. ابا، 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 ابا. ابا. جی اب کیا آیا؟ مشدد. میم مشدد. تو میم مشدد پہ کیا ہوگا؟ غنہ. پڑھیے. اما، اما، ٹھیک ہے. غنہ کیا، ناک میں آواز لے گئے. اما، 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 اوا، 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 افا، 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 اللہ، اللہ، الا، الا، الا. الا. اب کیا گیا؟ نون مشدد. نون مشدد. ان، 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 ان. ان، یہاں پہ بھی غنہ. آگے پڑھیے. ار، 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 ار. ار. اب کیا ہے آگے؟ جیم. جیم. کون سے میں سے حروف ہے؟ قلقلہ. اجا، اجا، جماؤ کے ساتھ. اجا، 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 اشا، 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 ایا، 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 ایا. ایا. تو یہ آج آپ نے پڑھا اور آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ حروف قلقلہ آئے، نون اور میم آئے، حروف مستعلیہ جو موٹے پڑھنے تھے وہ آئے. اسے کس طرح ہم نے ادا کیا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ ایک ایک اسلام بھائی ایک ایک لائن ایک ایک سطر سنائیں. ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. آپ سنائیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی انتہائی غور و خوض کے ساتھ توجہ رکھیے، ساتھ میں پڑھتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی قرآن درست ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسا، 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 اسفا، اسفا، اسفا. سبحان اللہ. ہم سبحان اللہ کس کی نیت سے کہیں گے؟ اللہ عز و جل کے ذکر کی حمد نیت سے. سے. اس صوت کو ذرا آپ دوبارہ پڑھیے. اسفا، اسفا، اسفا. صاد دیکھیں، اگر کوئی حرف پر ہوگا اور اس کے ساتھ حمزہ آ جائے گا نا تو پھر اس کی الگ حیت نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی پر ہو جائے گا. پڑھیے. اسا، اسفا، اسا، اسفا، اسا. اسفا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. جی حضرت آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادا، 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 اضا، اضا، اضا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ضاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد والی سطر لائن آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکا، 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 اقا، اقا، اقا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہا، 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 احا، احا، احا. سبحان اللہ. جی حضور آپ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعا،
اعا اعا سبحان اللہ اخا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ امام شریف آج آپ نے سجایا ہے پکی نیت کر لی نا الحمدللہ یہ اعتکاف کے بعد سے پکی نیت کی اعتکاف کے بعد سے پکی نیت کریے سبحان اللہ کہہ دیجیے ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے اعتکاف کے بعد پکی نیت کر لی الحمدللہ امام شریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے جی حضرت آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا 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 اما 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حفا 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہم نے سبق آج پڑھا مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اس میں 3 لائنیں رہ گئی ہیں تو آپ اسلامی بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنائیے جی آپس میں سبق سنائیے مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک دوسرے کو سبق سنائیں اگر بیٹا ہے اپنی ماں کو سنائے اپنے والد کو سنائے والد ہے وہ بھی شرم جھجک نہ کرے وہ بھی سنائے کیا حرج ہے غلطی ہوگی تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی آخر ہم دیگر دنیاوی علوم بھی تو سیکھتے ہی ہیں اس میں شرم مت کریں عشا 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 عجا عجا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دونوں سبق سنا چکے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس سے آگے چلیں گے آئیے درس فیضان سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریوں سے سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے انتہائی توجہ کے ساتھ درس سماعت کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کی بربادی افسوس 100 کروڑ افسوس غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے منقول ہے آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا وہ کہے گا میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں کہا جائے گا تو نے غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین
بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا. غور کیجئے، اس فانی دنیا میں عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا. پھر جب عرصہ محشر میں حساب و کتاب کے لیے حاضری ہوگی تو اپنا ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 6 تا 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ترجمہ کنز الایمان. اس دن لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم. آیا بارگاہ رب العزت عز و جل سے پروانہ مغفرت جاری ہوگا یا معاذ اللہ عز و جل دخول جہنم کا حکم ملے گا؟ اس کا کچھ نہیں پتا. نسأل العافیہ، یعنی ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اپنے شہروں اور ملکوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کا معمول بنائیے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے. یہ مدنی مقصد جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا، آپ اسلامی بھائی بھی دہرائیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آئیے آخر میں غیبت کے خلاف اعلان جنگ جو ہمارا ہے وہ بھی دہرا لیتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل جو ذمہ داران ملاحظہ فرما رہے ہیں تو چونکہ مساجد کے اندر نمازی بھی موجود ہوں گے تو آپ نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ اتنی آواز سے دہرانا ہے کہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. اس بات کا مدرسہ پڑھاتے ہوئے خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اب تلاوت قرآن پاک میں ہم سورۃ الملک کی تلاوت سماعت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मदनी इनामात के रसाइल ये निकाल लीजिए। फिक्र मदीना फरमा ले आज की मदनी इनाम नंबर 1। क्या आज आपने कुछ जायज कामों से पहले अच्छी अच्छी नीयतें की? क्या पांचों नमाजें बा जमात अदा फरमाई? मदनी इनाम नंबर 3। क्या आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, तस्बीह फातिमा, सूरह मुल्क पढ़ी सुन ली? मदनी इनाम नंबर 4। अज़ान और क़यामत का जवाब दिया। मदनी इनाम नंबर 5। शजरे के औराद और कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिए। मदनी इनाम नंबर 6। मुसलमानों को सलाम किया। मदनी इनाम नंबर 7। क्या आपने आप और जी कहकर गुफ्तगू की? मदनी इनाम नंबर 8।
کیا آپ نے انشاءاللہ الحمدللہ اور نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا؟ مدنی انعام نمبر 9 سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا۔ مدنی انعام نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی۔ کیا آپ نے بھوک سے کم کھانا کھایا؟ مدنی انعام نمبر 12 فیضان سنت سے 2 درس دیے، یہ سنیں۔ مدنی انعام نمبر 13 کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ الحمدللہ یہ آپ سب کی شرکت ہو گئی۔ مدنی انعام نمبر 14 اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھیے، سن لیے۔ مدنی انعام نمبر 15 کیا آج آپ نے کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ مدنی انعام نمبر 16 کیا آج آپ نے سونے سے قبل صلاۃ التوبہ ادا کی؟ مدنی انعام نمبر 17 کیا سوتے وقت سنتوں کا خیال رکھا، چٹائی پر سوئے اور لباس اور بستر طے کر کے رکھا؟ مدنی انعام نمبر 18 کیا آپ نے سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 19 کیا آج آپ نے تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا کی؟ مدنی انعام نمبر 20 کیا آپ نے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی؟ مدنی انعام نمبر 21 کیا آپ نے کنز الایمان سے 3 آیات بما ترجمہ تفسیر کے پڑھی یا سنی، تلاوت کر لی یا سنی؟ مدنی انعام نمبر 22 کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 23 کیا آپ نے مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے؟ مدنی انعام نمبر 12 کیا آپ نے نگران کی اطاعت کی؟ مدنی انعام نمبر 25 کیا دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ مدنی انعام نمبر 26 تنظیمی ترکیب سے مسائل کا حل نکالا؟ مدنی انعام نمبر 27 پردے میں پردہ اور قبلے کی سمت رخ رکھنے کی کوشش فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 28 غصے کا علاج اور درگزر سے کام لیا؟ مدنی انعام نمبر 29 فضول سوالات اور جھوٹ سے بچے؟ مدنی انعام نمبر 30 کیا آج آپ نے شرعی پردہ کیا؟ مدنی انعام نمبر 31 کیا گانے باجے، فلموں، ڈراموں سے بچے؟ مدنی انعام نمبر 32 کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 15 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا؟ مدنی انعام نمبر 33 کیا آپ تہمت اور گالی گلوچ سے بچے؟ مدنی انعام نمبر 34 کیا کسی کی آج بات تو نہیں کاٹی؟ مدنی انعام نمبر 35 کیا آج صدائے مدینہ لگائی؟ مدنی انعام نمبر 36 آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا؟ مدنی انعام نمبر 37 کیا گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 38 کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 39 کیا آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باوضو آپ رہے؟ مدنی انعام نمبر 40 کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھنے والے مدنی انعام پر عمل کیا؟ مدنی انعام نمبر 41 قرض جلد ادا کر دیا؟ مدنی انعام نمبر 42 پردہ پوشی فرمائی اور خیانت تو نہیں کی؟ مدنی انعام نمبر 43 سب سے یکساں تعلقات رکھے؟ مدنی انعام نمبر 44 نماز اور دعا کے دوران کیا آپ نے خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 45 کیا آج آپ نے عاجزی کہ ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ مدنی انعام نمبر 46 زبان کا قفل مدینہ اور لکھ کر 4 مرتبہ گفتگو کی؟ مدنی انعام نمبر 47 کیا آج آپ نے کیسٹ اجتماع میں شرکت کی یا ایک بیان یا مدنی مذاکرے کا کیسٹ سنا؟ مدنی انعام نمبر 48 کیا آج آپ نے مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے کی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 49 کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 50 کیا آج آپ نے سارا دن امام شریف، زلفیں، داڑھی سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک سفید کرتا، نمایاں مسواک اور اونچے پانچے رکھنے کا معمول رہا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سیکھنے سکھانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہمیں والدین کا فرما بردار کر دے،
جتنے اسلامی بھائی اس وقت یہاں حاضر ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین مولا تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. سال میں کئی بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد رحمت اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو